واشنگٹن ڈی سی کے جنوب مشرقی علاقے میں اس طرح کے گانے اور موسیقی کی آواز اکثر سنائی دیتی ہے، اور یہ رقص جو چارا ٹیبو کہلاتا ہے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں فوجی ڈرلز کی موسیقی بھی شامل ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے فوک لائف فیسٹیول کی خاص بات رہیں۔ ارلا اسکاٹ اس رقص کو ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ افریقن امریکن نوجوان ان کے ذریعے اپنی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تارا ٹیبو نامی یہ رقص ان کو اپنی تاریخ اور بزرگوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، اور انہیں یہ سبق دیتا ہے کہ انہیں اکیلے نہیں بلکہ اپنی کمیونٹی اور لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ میلے کے اس حصے میں واشنگٹن ڈی سی میں بسنے والے افریقن امریکن کمیونٹی کے رہن سہن کے انداز، ان کے آرٹ اور ان کے کلچر کو ان بڑی بڑی پینٹنگز کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ یہ پینٹنگز جنہیں میورلز کہا جاتا ہے، افریقن امریکن روایات کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس طرح کی روایات نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ ڈی سی کے جنوب مشرقی حصہ میں بسنے والی افریقن امریکن کمیونٹی کے چرچز کے ذریعے اور رقص کے ذریعے یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کی تاریخ اور روایات کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اور انہی روایات میں کہانیاں سنانے کا فن بھی شامل ہے، جس کے ذریعے افریقن تاریخ کو بچوں کے لیے دلچسپ بنایا جاتا ہے، اور انہیں واشنگٹن ڈی سی میں افریقن امریکن کمیونٹی کی تاریخ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی ہمیشہ سے ایسا شہر نہیں تھا جہاں افریقن امریکن لوگ آسانی سے رہ سکتے تھے۔ اور افریقن امریکن کلچر کی خاص بات ریپ اور ہپ ہاپ موسیقی بھی ہے، جسے یہاں خاص طور پر پیش کیا گیا۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔